محمد صلوات السلام والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات صاحب التاج والميراث اسمه منور مقدس منقوش في اللوح والقلم محمد المصطفى صلوات السلام والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه علي بن ابي طالب نسب عميد ذات السلوات زينة المسجد والمنبر فاتح الفتح والبدر والهدى وأمير الأمة أبي الحسن اس ویلے دا بڑا بڑا نقصان ہے اے عام غربت نہیں اللہ دی قسم ہے او غربت دے اکبر دا بابا بوروں درے جڑ ویلے ظالم تیر کمان وچ پایا تے مارے تے مادر تو دے دی کھڑی ہے ماں اگلی گل کیڑی کیتی ہے بی بی آدی میں دی حسرت ہائے بولیاں بولے تے تو مارے تیر قضا میں معاف نہ کر سایا وینس لردی ماں شب عاشور دی رات میری سین دے اصغر نو جائے ہاں نہ لایا تیرے قتل دے بعد تیری ماں شام ونجنے میں کلا نہیں اکبر دی ماں لیلا ونجنے قاسم دی ماں فروا ونجنے ہر رات سارے راما پتر دے نال کرے سی بیاسی میرا 18 سالاں دا عید لڑیا بیاسی 13 سالاں دا عید لڑیا تیری ماں کیا سی اصغر ماں دے کیا ڈٹئی ہر ماں پتر دے نال کرے سی تے او سی تیرا ناز زیادہ میری دادیا تیرا سرد مسیح ہے پتر تلے دعویٰ تیرے مددوا دیے شام منجنے وعدہ یا پیاں شام تے اور تایا پوچھ سن تے پتر ہے کیڑی مادہ سانو ماں دکھلاؤ اس کم سے ندی جگہ مر گیا ہے چھے ماں اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال جعفر الصادق انك لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد وقضاء صلوات دعا کے کلمہ اللہ مانی اندر سے اللہ اپنی بات قبول منظور فرمائے آمین.
نے ایک صرف حجات لے کے اور ملک رسالہ دی قبول منظور فرمائے ساری امید کروا پر دے حقیقی وارث مالک ظہور تاجیل فرمائے دعاؤں دی قبولیت واسطے مستجابیت واسطے مل کے ایک صلوات تلاوت کرو جان تفصیل سے چند جملے آپ کو مجلس کی ابتدائش میں چھویں امام ایک فرمان تلاوت میرا چھواں امام فرمان اللہ کی ذات نے میری جد حسین کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں کے وچ کیسی حرارت رکھ دی ہے فرمان لا تبرد ابدا قیامت بھی آ سکتی ہے مگر حرارت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی اور واللہ کا خدا بہت بڑے مقبر عالم دین دنیا میں پتہ بلکہ انج کیوں نہ آکھاں اللہ دی ذات نے مظلوم کربلا دا غم ساڈے سینے وچ امانت بنا کے امانت دے اس لیے انج مٹی تے بیٹھ کے چرچے رات پہ بازار میں بچے میں امام فرماتے اللہ دی ذات نے اس شہادت دی میری طیب طاہر جد حسین نو اس دنیا دے وچ ترائی انعام عطا کیتے جڑے نہ کسی نبی نو ملن نہ کسی رسول نو ملن فقط ترائی انعام اللہ نے میری جد حسین نو عطا کیتے مولا کیڑے انعام توجہ میرے پاس مولا کیڑے انعام فرمایا پہلا انعام جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین شہادت دے بدلے امامت جیسا مقدس عہدہ حسین دی نسل وچ رکھ تھوڑا دے بولنے تو سمجھ نہ آ رہا جو موقع مل گیا تھوڑی دیر مہربانی کرو سارے جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین شہادت دے بدلے امامت جیسا مقدس عہدہ حسین کی ذریعت اور امامت عام عہدہ نہیں قرآن چاہو ایک لینے حضرت ابراہیم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائل کل الناس اماما اے ابراہیم میں تیرے لوگوں دا امام پہ بنے نا ابراہیم پتہ کیا کہ حالت نو ہر دعا دے چاہ کے وقال من ذریتی میں نو امام بنے 10 کیا میری نسل جو بھی کوئی ہو سی اتھے ابراہیم جیسا جد الانبیاء مگدہ کا امامت اتھے حسین مگی نہیں دا محرم اکبر دے بابے کام میں جا وڈا کیتے حالی کا کھجا حسین وعدہ ہویا قیامت تک وہ جتنے امامی حسین نہ ہو تیری نسل جی حسین یہ بڑا قیمتی نام ہے جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین حسین بڑی عزت اللہ کا خدا نبی حسین کے قصیدے پڑھتا ہی کتنی عزت کرے حسین جدا رسول اللہ معراج تو واپس آئے نا اصحابہ کے مجلس تشریف فرمائے اصحابہ کہ یا رسول اللہ کو معراج کا حال سمجھ کہ میں عرض کے گزری جی رسول اللہ کے پاک کی ساری گلاں بات جدا میں عرض تے گیا نا بڑی قیمتی گل سمجھ لی عرض تے گیا نا عرض دے سجے پاسے ایک عربی تحریر لکھی یا رسول اللہ کیڑی تحریر فرمایا لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات حسین ارشد میں لکھا ہے حسین ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے میرا حسین اور اس کو علاوہ بھی رسول پڑھے گا سلام رسول نے کسی کی بسم اللہ کرنے کی دراد اور جدا میں بچپن کے حسین کو چاہنے نا کہ چاہ کے حسین کا منہ چومنا رخسار چومنا جاکر حسین نے تیری کتنی عزت بنائی تیری کتنی شان بنائی ہے انت سید و ابن سید و ابو السادات یا حسین جو سید بیٹھے ہو و ابو السادات یا حسین حسین اللہ تے کو بھی سید بنائے تیرے باب علی کو بھی اور قیامت تک آنے والی تیری ساری نسل بھی سید ہے دوسرا انعام جڑا تھا کہ دوسرا قصیدہ جڑا حسین کا پڑھتے ہیں حسین اللہ تیری کتنی عظمت بنائی تیری کتنی عزت بنائی انت حجت وابن حجت و ابو الحجت یا حسین حسین اللہ تے کو بھی حجت خدا بنائے اور تیرے باب علی کو بھی حجت اور فقط اتنا نہیں قیامت تک آنے والے نو معصوم بھی حجت خدا تیری نسل وچ بنائے پہلا انعام پر ذہن رکھو جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین دوسرا انعام جعل الاجابۃ
تحت قبۃ الحسین، ہائے ہائے ہائے، پھر سن جعل الاجابۃ تحت قبۃ الحسین۔ چھویں امام فرماتے اللہ کی ذات نے میری طیب طاہر جد نو دوسرا انعام یہ عطا فرمایا، کائنات دی دعائیں دی قبولیت دا مرکز حسین دا روضہ بنا چاہتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ خدا کی قسم آج بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی آپ دیکھ رہے کوئی ایسی دعا نہیں جیڑی حسین دے روزے سے مستجاب ہو۔ بے شک بے کتنے نبی جنہوں نے اکھاں میں دیکھی پوری زندگی جڑے بول نہیں سکتے مظلوم دے روزے سے بولتے ہیں، اور مولا دی قسم موت بیر عالم دین کو سنے، اور جنہی مردہ بالکل مراج روح پرواز ہوگی، عباس حفیظی زری دیو زندہ، کتنا انعام ہے مولا جعل الاجابۃ حسین۔ اور بڑے موت برار خالد کے جملے میں اور اللہ رزق دیوی سب ثروتوں میں دولت مندوں میں امریکہ تے یورپ طرف نہ کر بلکہ نجف تے کربلا طرف کر۔ راتن کعبے کے کرو ضرور جاؤ، صاحب حیثیت زندگی تے ایک دفعہ حج واجب ہے، مگر حسین تے علی کی محبت ایک دفعہ واجب نہیں، سال نکلتے ہیں کہیں حسین واجب ہے، علی واجب ہے۔ اور اللہ کا خدا مدد کعبے جایا کرو، کعبے جان تک کیڑا فائدہ ہے؟ کعبے گیا شکل پاک ہوندی ہے، نجف تے کربلا گیا پوری نسل پاک ہوندی ہے۔ اور ایک بندہ میرے پنجویں امام دی خدمت وچ آیا، آگے تو مولا میں کدے پاک بابے کو نے حدیث سنی ہے، آج کرے کل تصدیق کراؤں۔ مولا فرمائے کیا سنی میرے باپ کو؟ مولا کرے پاک بابے فرمائے جڑا بندہ میری جد حسین دی قبر دی ایک دفعہ زیارت کرنا علم 7 مقبول حج اکبر دا ثواب عطا کرسی۔ مولا کیا ہے گل ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے مسکرایا باقر فقط 7 حجاں، تو آخر فقط 7 حجاں میں باقر پیادا جیڑا میری جد حسین دی قبر دا ایک دفعہ طواف کرسی نا اللہ نے 70 مقبول حج اکبر دا ثواب عطا کرسی۔ سبحان اللہ، حیران ہو کہ ہے مولا 70 مقبول حج اکبر، تو میں تعجب کیتا ہی 70 نہیں، میں باقر پیادا جیڑا میری جد حسین دی قبر دی ایک دفعہ بوسہ لے سی نا، ایک دفعہ بوسہ لے سی اللہ نے 70,000 مقبول حج اکبر دا ثواب عطا کرسی۔ گل مکی نہیں، فرمایا قیامت تک تیری زندگی ہوئے، قیامت تک میں باقر دی ظاہری زندگی ہوئے، تو تعجب کرتا جا میں جد حسین دی زیارت دے اضافت کرتا جاواں بات بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر ہے مولا اتنا اجر، فرمایا اس تو بھی زیادہ ہے، میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میری جد دی زری دا اتنا اجر ہے، فرمایا بلکہ اتنا اجر ہے زائد جدا زیارت دی نیت لے کے گھر تو نکل دے نا تے کربلا پہنچ دیا کہیں جتنے قدم چیندا ہے قدم چاون دی حج ملدی ہے، قدم رکھن دی حج ملدی ہے، اتنا اجر ہے میری جان۔ اگر ول سمجھ نہیں آئی زیارت کے کدی آکے 7 حجاں کدی 70,000 کدی قدم قدم تے حج کدی دس ہی نہیں سکدے، پر میں پریشان نہ ہو، میں باقی علوم سمجھاواں میری جد حسین دا زائد جتنا سدا عارف ہو سی اللہ اتنا ڈھیر اجر عطا کرسی، جتنی معرفت نہ کرسی اتنا اللہ زیادہ اجر عطا کرسی۔ تیسرا انعام، چھویں انعام میں اللہ نے شہادت کے بدلے جڑا میری جد حسین کو عطا کیتا ہے، جعل الشفاء فی تربۃ الحسین، کائنات دی ہر مرض دا شفا کربلا دی کھادی طرف اللہ بخدا ساتھ دی بڑی فضیلت ہے، بڑی قیمتی کھا کے اکبر کے بابے نے تحریر سے تو ایک واقعہ سنام کرو۔ ایک بادشاہ گزرے ایران دا شاہ عباس، بڑا چنگا بادشاہ ہے، بڑا نیک بادشاہ ہے، اور یہ خوش نصیب بادشاہ ہے جس دور وچ ایران وچ جلوس تعظیم ماتمداری دی بنیاد اس دور وچ اس بادشاہ دور وچ کسائی عالم آئی جدا دعوی کہ میں علم غیب جانوں۔ ایک دن اس عیسائی کو دربار میں بلایا گیا، شیعہ دے کالم سید محسن علی کاشانی بھی دربار میں بلایا گیا،
اور سید محسن دا عیسائی عالم دا مناظرہ ہی پورا دربار بھر گیا ویکھن والے دا سید محسن علی کشانی اپنا ہاتھ بند کر کے عیسائی عالم دے سامنے کر کے کہ دس میرے ہاتھ وچ کیا ہے اور سید آکھیا تے عیسائی کہ ہوئی جڑا دنیا جان دے گلاں پل دس میرے ہاتھ وچ کیا ہے واللہ عیسائی پریشان ہو گیا کافی دیر گزر گئی عیسائی پریشان بندے نے عیسائی تیرا تے دعوی میل میں بیٹھ جانا اور کہ دنیا جہان دی گلاں واقعی تو نہیں دسیں گا دسنا کیا ہے سید دے ہاتھ کیوں نہیں میں دسدا ہائے ہائے کافی دیر بعد عیسائی بولا اگر پتہ تھا اس ویلے تے لگے جس ویلے سید ہاتھ بند کیتا ہے حیران اس گل تو شاید جنت دی آئی ہاتھ وچ کیویں آ گئی ہائے ہائے بادشاہ کے سید ہاتھ کھول ہاتھ شاید کیڑی ہے جنت دی سید نے بھرے دربار وچ ہاتھ کھولا وچ کربلا دی تھوڑی جی خاک آئی بادشاہ نے مٹی یہ جنت دی ہے سید مسکرا کے دے عام مٹی نہیں یہ کربلا دی مٹی ہے اور کربلا جنت دا حصہ ہے جدے واسطے نبی اور رسول دعا مانگدے نے کریم اللہ سانو جنت وچ او جگہ نصیب کری جڑی جاگیر اکبر دے بابے دی کتنی قیمتی ہے جاگیر دلے سناو حق شفاعت کندے اللہ کا خدا بڑے قیمتی جملے پہلی دفعہ چلا حاضر ہونا تھوڑا جا کامن بھی کر دیو یہ برسیر کرو مولا دی قسم بڑی قیمتی گلاں حق شفاعت بڑے قیمتی جملے اور علماء دے اکٹھے کیتے ادھر تک پہنچا رہے ہیں کوئی من گھڑت نہیں جملے نہیں اس حال دی اتنی فضیلت ہے مولا فرماتے کوئی ظاہر کربلا تو آگے نا اے دنیا جہان دے نبی نے یہ شامل کو نہیں کر ایکو سوال کی کر اکبر دے بابے دی قبر دے مٹی لئی ودے تے مٹی دے جا اور چھواں امام نے ہر مومن تے سمجھو واجب ہے ضروری ہے اپنے گھر وچ دو شمع ضرور رکھے کیڑیاں دو شمع ایک فرات دا تھوڑا جا پانی دوسرا کربلا دی خاک کیوں فرماتے ہیں اللہ جل تینوں کے اولاد دے نا بچی ہوئے بچہ ہوئے بیٹی بیٹا جو بھی دے دے انہیں دنیا دیا گھٹیاں نہ پلا یا اپنی جھوٹا نہ کھلا بلکہ وہ زبان چھوڑ دی کربلا دی خاک مس کر کے وہ کانے جھوڑے دے دس دے تیرا رشتہ یزید نال نہیں تیرا طلب حسین نال ہے ہر مومن کو ضروری اپنے جیب وچ رکھ ایک تے فائدہ ہے جیب وچ حق شفا دی تسبیح ہوے سجدے گاہ ہوے تمام افات تو محفوظ ہیں اور اللہ کا خدا ساگ اس تسبیح دا پتہ کتنا چلے عام تسبیح پڑھو نا ایک دفعہ کنا اللہ اکبر ایک دفعہ اللہ اکبر دا ثواب ہے تسبیح ہوے حق شفا دی معصومہ نے اتنا جرے حق شفا دی تسبیح دے تو ایک دفعہ اللہ اکبر اکھے نا اس حسین دی خاک کا صدقہ اللہ تعالی 70 اللہ اکبر کا ثواب عطا کر سکے جیو حسین دی خاک دے سبحان اللہ کتنی فضیلت ہے اللہ اللہ کا کوئی اتنی فضیلت ہے اور کوشش کرو ضرور زندگی کی دفعہ کربلا جتنا جلدی ہو سکے ضرور جاؤ بلکہ دعا اس منبر کی دعا اس کے روزہ حسین دی شبیرت دینا سی اتنے دعا مستجاب ہونے دعا کرتے کریم اللہ جتنے لوگ سکھ دن کربلا واسطے جلدی انہوں نے پھیڑ پھیرا دی زیارت نصیب آمین کو سارے آمین یا رب العالمین مرد دارو کربلا دی زمین میں فضائل پڑے کتنے ملائکہ ایسے جنہوں نے ڈیوٹی فقط کربلا اور کوئی بس فقط کربلا مرد 4000 فرشتہ اللہ ایسا خلق ہوتا ہے جڑا ظاہر حسین ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کرتے فرشتے 4000 قیامت تک ظاہر حسین واسطے استغفار دی تسبیح پڑھتے رہتے کتنا اجر سال کا اور اللہ خدا ہر ملک دی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹی ہے کچھ ایسی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے جدا کوئی مومن مرد ہے نا تے مرن والا ضعیف ہوے نا تے ملک دی ڈیوٹی ہوندی ہے جا کے جناب حبیب دی قبر تے جا کے اطلاع دے حبیب اٹھی ادھر میرے الفاظ یاد ادھر توجہ کرو حبیب اٹھی
تیرا مہمان پہ آندا اٹھ کے استقبال کر مرن والا جوان ہوئے ملک کی ڈیوٹی ہوندی ہے حسین دے سونے پتر نو آکھے اٹھی تیرا مہمان پہ آندی اٹھ کے استقبال کر فضیلت کربلا دی ضرور جاؤ زندگی کی دفعہ کربلا جتنا جلدی ہو سکے ضرور جاؤ بس بتاؤ جتنے فضائل اس گھر کی غربت کی حد کوئی نہیں اس گھر کی مظلومیت کی حد کوئی نہیں ایڈا بڑا مظلوم ہے زینب طویل 9 لکھ دائی مارو ایک دھی آئی جڑی آئی نہ مارو بڑا بڑا مظلوم چلو جڑا مظلوم شکر اس سے پہلے مولا کے مظلوم ایک صدر آتا چند جملے نہ پڑی شہادت تو پہلے کربلا اکبر کے بابے اپنی غربت آپ پڑھے پتہ ہے پہلا جملہ کیا پڑھی ہائے ہائے فرمایا انا قتیل الابرار لا یذکرونی مومن الا البکا ادنو میری غربت دے رونے والے زدارو کوئی یہ نہ سمجھے میں رو لینا ہے میرا کمال ہے کوئی یہ نہ سمجھے میں روا لینا ہے میرا کمال ہے فرمایا نا انا قتیل الابرار مینوں نانے دی امت پٹھائی ہوے رنگ تے جدائی کو میرا نا چسی نا آکسی نہ ہائے حسین دی اک ضرور بس کوس بناؤ اگلا جملہ پڑھیا نہیں اور اس جملے تے غربت دی حد مک گئی ہے فرمایا انا الذی مسلوب الامامت والرضا فرمایا انا الذی مسلوب الامامت والرضا اکبر دا بابا دا میں او غریب ہاں جدی شہادت دے بعد جدی لاش لوٹی گئی ہے سیدہ دے میرے قتل دے بعد کسے میری آبا لوٹی ہے کسے میرا ماما لوٹے ہے سیدہ دے فقط اتنا نہیں کسے انگوٹھی دے لالچ جو میری انگلی کٹ لئی اگلا جملہ پڑا ہوا پڑھے اور اس جملے کا مزداران یاد کیتا ادنو میری غربت تے 1400-1500 سال بعد مٹی دے بہ کے رونا لے زدارو کاش تسا کربلا ہو ہا اپنی اکھی نال ویکھو ہا میں اصغر واسطے پانی منگیا کہ وہ ہا نانے دی امت پلایا کیوں اور بلہ با خدا آخری جملے نا یہ جملے جس جملے دے بعد زینب طویل دا روح پرواز ہو سارے موقع میں قبر دے بعد فرمیدے انا الذی قد قتل المکروبیہ فرمیدے میں او غریباں اس کا ترجمہ علماء کیتے جو غریبی رکھے میں سنان دے ویزے نلی کٹھا میں کھولی دے تیر نلی کٹھا میں شمر دے وزنی خنجر نلی کٹھا مولا کیڑے ویلے کٹھا ہے فرمے دے میں اس ویلے کٹھا جیڑا مسومن شمر تماچے مار دئی تے وین کر کے دے بابا میں دادی اجڑ گئی نا فرمے دے میں سکینہ دے وینا مکا چھوڑے انہوں دھی دے وینا غریب کر یہ وین ہے اکبر دے باقی یاد کر کے کلا بھی بیٹھ کے رونا سی بڑی غربت ہے بس شہزادے علی اصغر دی کم کو دے سلام زدارو کربلا دے میدان وچ کوئی 13 سالہ دا شہید ہے اچھا حکم ہے حسن دے یتیم دے چند مولے پڑھا یہ شہزادہ ہے جنہا لقب امیر پر ممبر دی قسم غربت دی حد ہوتی اس بچپن تو لے کے جوانی تئی بڑے دکھ وطن آگے دکھا بھی حد ہو گئی ہے 3 سال سن نہیں نہ پیو حسن دے جنازے جو دیر لگ دے 3 سال نہ قاسم دا سن نہیں جدہ زہر ملی ہے تے پیو دے جگر دے ٹکڑے پڑا پوٹھیاں نو پی دے جنازے تے وین کرتا ڈٹھس بچپن ہی قاسم دا اور ماں پیو قاسم نہ بڑا پیاری بڑے نازا نال بڑے لاتا نہ ماں بھی پالے جے تے حسن مرتبہ زندہ ہے نا ایڈا نفیس مزاج ہے پیو دے سینے تے سمندے پھر بابا دنیا کو رہا پھر ماں دے نازا نال پالا اے دے لاڈا نہ پالا 13 سال تائیں قاسم ماں دے ہاتھ نال کھانا کھا گئی 13 سال سن تائیں سر ماں دی جھولی چلا کے سن دے
دفعہ ایڈا نازل ماں اور جب کربلا کے مدینے تو ٹرے نہ ٹھاوی جب کربلا دے پاسے اکبر بابے نو بڑا پیارا ہے، پھپھیاں نو بڑا پیارا ہے، ماں نو بڑا پیارا ہے، پر اکبر بھی گھوڑے تے سوار ہے، اونوں محمد چھوٹے نو گھوڑے تے سوار ہے۔ قاسم کو ماں نو ایڈا پیارا ہے، مدینی اپنے محمد دے نال بٹھا کے کربلا لے کے ایڈا پیارا بھلا رونے والی گل ہے جڑا اتنا پیارا ہے نا ماں نو 9-10 دی رات خیمے چ منظر کیڑے قاسم دی ماں دی جھولی چ قاسم دا سارے تے منہ چم کے پیا دی قاسم کل ہے 10 محرم دا دن اج تیرا بابا حسن ہویا نا کل وہ شہید ہویا میدان وچ آویا بابا کوئی نہیں کل میرا پتر میدان وچ تو وجنا ہے تے منت بھی کر دیاں میرے کھیر دی لج رکھیں کل ونجے نا وت جیندا نہ آوے تیری لاش خیمے چ آوے پتہ نہیں قاسم ماں کڑا جواب دیتا آواز میں قاسم دا وعدہ ہویا کل جتنے جوان ویسن شہید ہو گیا سن ان کی لاش کرے میں چاسی انہاں دی ماں چوسی صحیح روسی صحیح اما وعدہ ہویا میں یہ دے رنگ اس میدان دے لاشاں اما تینوں میرا چہرہ ہی نہ لبسی اما تینوں چمڑ دی جھائی نہ لبسی ہے میں قاسم دا وعدہ ہو اور واللہ با خدا بڑی اوکھی شہادت شہزادے قاسم دی ذاکر تیرے در کو لکا کے پڑھنے اتنی اوکھی شہادت اور 9-10 دی درمیانی رات شب رسول دی امام حسین سارے قیام دا ملازم کر دیں ایک خیمے دے کول گزرے ترے جواناں دی آواز آئی پہلے اکبر دی آواز آئی ادب چاچا باس کل میدان وچ پہلے تو نہ ونجے کل میں ویسا کیوں اکبر چاچا کہیں والی بابے کو سنائے پاپا تے جدا باس لاسی نہ میری کمر ٹوٹ ویسی اکبر میں عباس آنا کل تم ہی پہلے میدان اتنا بندے کل پہلے میں ویسا کیوں چاچا اکبر کئی دفعہ تیرے بابے کو سنے تیرا بابا جدا اکبر لاسی میری اکھی دا نور مکوش اور سنتا میں حسن دا یتیم ایک ہاتھ رکھس اکبر دے قدماتے ایک رکھس چاچا عباس دے قدماتے ادھے چاچا نہ کل تو منجے نہ اکبر تو منجے تیرے ونجنا اکھی دا نور مکدے چاچا تیرے ونجنا کمر ٹوٹ دیے کل سارا تو پہلے میں قاسم ایسا میرے ونجنا کمر ٹوٹسی نہ اکھی دا نور مکس بھلا سنتے پہلے امام حسین جلدی رکھے میں چاہے ہاں نہ لائے یہ گلہ تینوں کہیں نسیاں قاسم اکبر جاوے ایک نقصان غازی جاوے ایک نقصان تیرے وجہ نال میرے 2 نقصان پہلا تینوں ویکھاں حسن یاد ہوں تیرے وجہ نال میرا گھر اجڑ ویسی قاسم بس زدارو 3 جوان ایسن جڑے میدان کربلا آئی تھی کئی دفعہ امام حسین کو اجازت لمن آئے پہلا جوان علماء سردار عباس ہے کئی دفعہ آیا ہے مولا میں میدان میں ہوتے اکھنا باس واپس بسنا تو نہیں لڑنا واپس کر جا والا میں تے نہیں لڑنا تو لا گیا وقت آ گیا وقت بلیں گے جب آخری باری آئے نا قدمہ تے ہاتھ لا کے جماعت عزت واسطے مہمان مرائے گی پتر مرائے گی بھتریجے مرائے گی ہنتا ونجن دے حسین ہن روکا نہیں آتے عباس اے تیری اے تلوار یہ نیزے نہیں ہتھیاری چاہ جا میدان جتنا دل دی لڑ وکھا باپے دی طاقت جوہر مگر ونجن تو پہلے گل دا جواب دے کے ونج 10 دنوں میدان وچ ٹورن دے بعد بھیڑا کتھے لے جاؤں عباس تیرے آسرے تے آئے نہیں نہ کتھے لے جاؤں تیری عزت دی قسم ہے تو جیندا ہے تے زینب جیندی ہے دوسرا جوان حضرت جناب جون حبشی کئی دفعہ امام حسین کو اجازت لیں جون آوے آکھنا واپس ٹر جا جون تو میرے سجاد و غلام ہے میرا دل ہے تو سجاد اکٹھے شام آخری دفعہ جون ہے تو قدمہ دے ہاتھ لا کے دے مولا اس واسطے نہیں میں ٹریں دے حبشیاں سیاہ خونے کدھرے خون تیرے اکبر دا خون اتنا ملتا حسین قدمہ تو جا کے ہاں نہ لا کے دن جون سنجانا میں حسینہ میں وعدہ پہ کردہ جا قیامت ہوں تیرے خون چو میرے اکبر دے خون دی حشبون آوے میں امام ہی نہیں وعدہ ہویا 90 میلہ چوں تیرے خون چو میرے پتران دے خون دی جون حشبون تیسرا جوان حضرت قاسم میں کئی دفعہ اجازت لمنا چاچے کو چاچا میدان میں
اکھنا خیمے ٹر جا ماں بنے دی خیمے آویا ماں کے تو وجہ تے دن اکھے ماں دعا منشل یتیم ہی کوئی نہ ہوئے کیوں قاسم اما چاچے کلوینا چاچا منجن نہیں دیندہ تو آدھی حجہ دین دیں 10 میں یتیم کے لئے پاس ہو یہ بھی میں تو اجازت دے دینی قاسم کا ہٹ نپی آئیے حسین نے سامنے سردار میرے پتر نو کیوں نہیں منجن دیتا فرمایا کیمیں ٹورائن ویکھا من حسن یاد آم میری سین قاسم نے بازو نے تویز کو لے حسن بادشاہ دے تویز امام حسین دے ہاتھ دے آئے پڑھے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ویر دا تیرا بڑا بھرا حسنا تو منت پہ کرتا دا محرم جدا اللہ دے دین دی قربانی شروع ہوئے نا تو میرا پتر تر کلو موت دی اجازت منگن آوے ماں دے زخمی پہلو دواز چاہیے روکے نہیں میرے پتر رونے لے فرمائے قاسم دی ماں لے من میرے پتر نو تیار کرا ماں بڑا سونا قاسم تیار کی تازہ دارو بس گھوڑا خیمت مگایا گیا اس کو قبل شاید جملہ نہ سنا کرتا حسین قاسم نے گھوڑے دی بات پکڑی ہے اور یو شہید جنہوں ماں چاہ کے زین تے سوار کر اے جملہ تیرے وستے نوائے جن ویلے ماں چاہے نا حسین پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جدا زین تے بے گیا پڑھے الحمدللہ رب العالمین جدا قاسم دا گھوڑا میدان دے ٹرے نا ہاتھ جاگ پڑھے ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون بس لدار قاسم دا گھوڑا میدان ٹرے ان منظر کیڑا ہے اچھے ٹپے تے عباسے خیمے دے درد حسین مسلح تے قاسم دی ماں قاسم میدان چایا پہلا حملہ کی دے کتنے ظالم فنار ان کے ویلے سجے حملہ کریں دے کے ویلے کھپے حملہ حملے تے حملہ وہاں دیوار ظالم فنار ہونے ودن حسین دو ہاتھ ہچا گیا دے میں لڑتا ودنے اج پاپا لویا اللہ قاسم سونی جنگ پہ کرے دے حضرت شامی دے چار بہادر پترائیاں قاسم بادواری فنار کی تنے کتا پتران دی موت در دلے کے گھوڑے تے چڑھے ادو ظالم گھوڑے تے چڑھے ادو عباس حسین تے قدمہ تے چڑھے اد بن گیا دماء دی عزت واسطے یہ وڈا ظالم ہن مینوں دے یتیم نہ مرا ادے نال میں لڑ سکدا نجب دبالی بابالی لڑ سکدا فرمایا پاس رو نہیں تو ٹپے دیون میں دعا کر سامیا قاسم فاتح اسی عباس ٹپے دے آیا ہن منظر کے لئے عرض کرد کمینہ گرہ تو آیا دے سیدہ قاسم سجے واگ موڑ قاسم سجے موڑیے آدر میرا لال کھپے موڑ چاچا مرونی لگا باز نکل کے وار کرا عباس حد دل ویلے منظر یہ چانک دور چھائیے نظر کچھ نہیں آتا اگر تھوڑی دیر بعد نہ حضرت سینے تے قاسم بیٹھائی ہے ادھے منہ تے تماچا مار گیا دے بغیر تھا میرے چاچے نو غریب سمجھائی ادھے اجا میں قاسم جیندہ کیری جرت چاچے حسین تے دیکھے اجا میں قاسم جیندہ کیری جرت پھر زینب دے خیمے تے دیکھے تیرے ویلے ہن قاسم لڑتے جال فنار ہوندے رہنا ممبر دی قسم دی سونی جنگ پیا کرے تے اللہ لعنت ہوئے عمر ابن سعد حرامی دے آدھے تھوڑی فوج نہیں لاندہ پوری فوج قاسم دی اکٹھا حملہ کرو ان منظر کے لئے شام دے ویشی بدل چکر تو اٹھا گیا کہے تیر مارے کہے نیزہ مارے کجال بدنی قرآن مارے جڑا پسلی جل گئے قرآن لگنا نہیں تے سنبھل سکا تے وین کر کے کھڑا تے یتیم نواز یتیم آدھا تے ان مدد یتیم تے آواز تینو واسطہ تیرے پتران دا میری تا دلفنا کبلاوز تے رو گیا تے چاچا میرے پھنس گئے پیر رضا کامت بلا لدارو ماں حسین دلال ہوئے بلاوی قاسم دوین بلند حالت کے لیے علماء دنجڑے قاسم آکے چاچا میرا آخری سلام بڑی جلدی نال شبیر آئے میں تا جتنی جلدی بھی آیا مرتے لاج تے کھوڑے بد گئے آئے سجے تے کھپے کھپے تے سجے کھوڑے بد گئے آئے جنہے ویلے شبیر آئے کتھے لتھایا میرا سونا بچڑا
جدو آواز آئیے چاچا میں کھل تھا اور منظر پیڑے شبیر اپنی ابا بچھائیے ایک ٹکڑا دے دے تم دے ہان لکھ دے آواز رکھ دے وقت دین وقت آواز رکھ دے اتنی دیر گزری ایک ہستی دے روڑ دے بہن آیا تر پہ شبیر درو گیا در کیوں دور کھلو پہ روڑا ہے دے میرا ویرون حسان رضا ہے میں قسم رکھوں غلام کوشش کرے دفنا رہے تو قاسم کو دفنائے رو رو کے کھڑا دے آج پتر تھلے دی شادی ہے بس جدارو جڑے گٹھڑی بن گئی ہے قاسم نے گٹھڑی چاہیے قاسم دی لاج گٹھڑی حسین چاہیے ٹوٹا خیمے دے پاسے آئے جدا خیمے جائے ہر بی بی آئیے فرمایا مایا قاسم دی ماں فروا بلاؤ جدا قاسم دی ماں آئیے بٹیا نے سردار قاسم نے پتر وفا نے کی دیا فرمایا قاسم دی ماں تیرے بچے بڑی وفا کی دیا فرمایا دسا میرے پتر نو بند دفنائے تر پہ شبید رو گیا درجے دفن دے قابل اللہ چودی تے آدھا بن بھی جمعے دفنائے میں کو کوئی ٹکڑا نہیں ثابت ملیا وہ پھر آمجا زہرہ سیدہ کل لاش دا میں کو آت ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بعبدیہ الحسین علیہ السلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جمع الناس ولا حبک یا علی ما حلق اللہ نار السلام زنگرمی صرف 5 چیزیں ساتھ میں نوازر اکرام تشریف کر رہے میں نے آپ کے اذہان عالیت تک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں نبیوں کے سلطان نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ساری کائنات علی بادشاہ کی محبت میں جمع ہو جاتی اس مالک کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جن مردوں کے ذہنوں میں میری قدرت کی بات ہے کہ ہمارے ذہن مجھ سے اس قابل نہیں کہ ہم محمد والے محمد علیہ السلام کو پہچان سکیں یہ تو ہم ہیں جو ان کے پاس بیٹھنے والے تھے جو ان کے صحابی تھے وہ انہیں نہیں پہچان سکے تو ہم کس بات کی بولی ہے جیسے تاریخ میں ملتا ہے جناب سلیمان مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے سامنے سے مولا علی بادشاہ تشریف لا رہے تھے چند اصحاب چلتے ہوئے جناب سلیمان کے قریب آئے کہا سلیمان وہ جو سامنے آ رہا ہے اسے پہچانتا ہے جناب سلیمان ان کی طرف دیکھے کہتے نہیں میں نہیں پہچانتا اصحاب جلدی سے بھاگتے ہوئے نبی پاک کے دربار میں آئے کہا یا نبی اللہ آپ کا فرمان ہے کہ اس زمین پہ ہم آل محمد کے بعد سلیمان سے زیادہ سچا کوئی نہیں لیکن نعوذ باللہ جناب سلیمان نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی فرماتے کون سے جھوٹ سلیمان نے بولا کہا سامنے سے مولا علی بادشاہ رہے تھے ہم نے سلیمان سے پوچھا سلیمان وہ سامنے کون آ رہا ہے اسے پہچانتے ہو سلیمان نے کہا میں نہیں پہچانتا اللہ کے نبی نے فرمایا سلیمان کو بلاؤ جناب سلیمان کو بلایا کہا سلیمان ایسی ہی بات ہے جیسی میرے صحابی کہہ رہے کہا کیا کہہ رہے
سلیمان سے پوچھا گیا کہ پہچانتے ہو اسے جو سامنے آ رہا ہے؟ تو سلیمان تو نے کہا ہے کہ نہیں. اس وقت جناب سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں یا نبی اللہ آپ کے صحابی سچ کہہ رہے ہیں کہ ان صحابیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ جو سامنے آ رہا ہے اسے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا. نبی پاک فرماتے ہیں سلیمان تو نے ایسا کیوں کہا؟ علی کو نہیں پہچانتا؟ اس وقت جناب سلیمان فرماتے ہیں یا نبی اللہ پچھلے جمعہ المبارک کے خطبے میں ابھی تو فرما رہے تھے کہ علی کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا ہے یا میں محمد پہچانتا. یا اللہ پہچانتا ہے یا میں محمد پہچانتا ہوں. یا نبی میری کیا مجال ہے کہ میں علی بادشاہ کو پہچانتا. یہ نبی پاک کا تعبیر فرمان ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا، یا میں محمد پہچانتا ہوں یا علی پہچانتا. مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا ہے یا علی پہچانتا. پر علی کو کوئی نہیں پہچانتا، یا اللہ پہچانتا ہے یا میں محمد پہچانتا ہوں. یہاں تک نبی پاک کا فرمان ہے. چھوٹا سا نتیجہ آپ کی جوڑی میں رکھو آپ سے دعا لینے کی کہ یہاں تک نبی پاک کا فرمان. آگے نتیجہ جو نکالا ہے میں نے کہ اب دیکھیں سب سے پہلا منصب ہے یہاں پہ توحید، یعنی اللہ کو دو ہستیوں نے پہچانا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی علیہ السلام. اور یہ دونوں ہستیاں ہمارے عقیدے کے مطابق اس اللہ سے چھوٹی. ایسی ہی بات ہے، پریشان کیوں ہو گئے بات. یہ دونوں ہستیاں یعنی ہمارے نبی اور ہمارے امام اللہ سے چھوٹی. دوسری ذات ہے ہمارے نبی. ہمارے نبی کو دو نے پہچانا ہے، یا اللہ نے پہچانا ہے یا علی مرتضیٰ نے پہچانا ہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق ایک ہستی اللہ یعنی ہمارے نبی سے بڑی ہے، اور ایک ہستی یعنی علی ہمارے نبی سے چھوٹی. تیسرا منصب ہے امامت یعنی علی مرتضیٰ. یہ وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے پہچانا ہے اور نبی پاک نے پہچانا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق یہ دونوں ہستیاں علی بادشاہ سے بڑی ہیں. اس لیے یہ بات کرنے کا میں حق رکھتا ہوں کہ دنیا والے یاد رکھو کہ اللہ وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتا ہے. محمد وہ ہے کہ جو اپنے سے چھوٹے کو سمجھ میں آ سکتے ہیں. لیکن ہم شیعہ اپنے عقیدے میں علی کہتے ہی اسے ہے کہ جسے پہچاننے کے لیے علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے. جسے پہچاننے کے لیے علی سے بھی بڑا ہونا چاہیے. یہ تو پھر وہ ہے نا کہ جو ان کے پاس بیٹھتے یہ نہیں پہچان سکے، ان کے صحابی نہیں پہچان. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ آل محمد کو نہیں پہچان سکے. جیسے جناب جبرائیل نے کہا تھا مالک سے کہ مالک تیری ساری کائنات یہ پانی استعمال کر رہی، لیکن میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں آج تک یہ نہیں جان سکا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے. جناب جبرائیل نے اللہ سے کہا کہ مالک میں نہیں جان سکا کہ اس پانی کا منبع کہاں پہ ہے، اس پانی کا سرچشمہ کہاں ہے. مالک کے آواز جبرائیل جاننا چاہتا ہے. کہا مالک جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری کائنات پانی استعمال کر رہی ہے اس کا منبع سرچشمہ کہاں پہ. مالک کے آواز جبرائیل دریائے فرات کا سفر شروع کر. تاریخ بتاتی ہے کہ کئی ہزار سال جناب جبرائیل نے فرات کے کنارے کا سفر کیا. کئی ہزار سال کے سفر کے بعد جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے کیا دیکھا کہ اس باغ میں سے پانی نکل رہا ہے جو دریائے فرات میں آتا ہے. فرات کے بعد باقی دریاؤں میں آتا ہے، پھر ساری کائنات ہر انسان اسے استعمال کرتا ہے. جناب جبرائیل فرماتے مالک میں یہ تو جان گیا کہ پانی اس باغ سے آ رہا ہے، لیکن اس کا منبع ابھی تک نہیں دکھا. مالک کے آواز جبرائیل باغ کے اندر داخل. تاریخ کہتی ہے کہ جناب جبرائیل باغ کے اندر داخل. جناب جبرائیل فرماتے ہیں میں نے اندر جا کے کیا دیکھا کہ ایک نورانی تخت لگا ہوا ہے. اس
تخت کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے جو دریائے فرات میں آ رہا ہے، فرات کے بعد باقی دریاؤں میں جا رہا ہے، اس کے بعد یہ ساری کائنات استعمال کر رہی ہے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ میری حیرانگی اس وقت زیادہ ہو گئی کہ جب میں نے دیکھا کہ اس نورانی تخت کے اوپر ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے۔ میں نے مالک سے پوچھا مالک یہ نورانی شخصیت کون ہے؟ اس وقت ہاتھ دفے گئے سے آواز آئی جبرائیل جھک کر اور ادب سے سلام کر، میں تیرا استاد علی ابن ابی طالب۔ جبرائیل جھک اور ادب سے سلام کر، میں تیرا استاد علی ابن ابی طالب۔ کہا مولا میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں وہ کہ جو اس ساری کائنات کو رزق بھی دے رہے ہیں اور پانی بھی دے رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ فرشتے بھی نہیں پہچانتے۔ وہ جیسے ہمارے تو ذہن ہی بہت قلیل ہیں، جیسے پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی جناب بہلول جناب بہلول جب دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے وہ کھٹا بنا اس میں پانی ڈال رہے تو اس وقت تیرین بادشاہ نے بہلول سے کیا کہا تھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جناب بہلول فرماتے ہیں کہ میری نیت بن گئی ہے کہ میں سارے دریا کا پانی اس کھڈے میں بند کر دوں۔ اس بادشاہ نے کہا آگے لوگ مجھے کہتے تھے کہ بہلول پاگل ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا جناب بہلول کہتے میں کیسے پاگل؟ کہا دیکھو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا دریا اور اس کا پانی اس چھوٹے سے کھڈے میں کیسے بند ہو سکتا؟ اس وقت جناب بہلول مسکرا کے فرماتے ہیں بادشاہ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے دریا کا پانی ایک کھڈے میں بند نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی کھوپڑی میں کیسے آ سکتا؟ یہ ہماری کھوپڑیوں میں آنے والے نہیں، یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کو بھی مشکل پوچھا۔ اور بندہ خدا خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس مالک نے ہمیں ایسے امام عطا کیے۔ اگر یہ امام ملے ہیں تو تاریخیں پڑھو۔ میں نے رات کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم کتاب میں زیادہ جب گہرائی میں جاتے ہیں تو گہرائی میں جا کے ہمارے ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ہمارا وہی ہے، اللہ نبی علیہ السلام اور علی علیہ السلام، نبی پاک اور علی پاک، عقیدہ ہمارا یہی ہے۔ لیکن جب گہرائی میں جایا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ اس نے سارے نظام جو اس کائنات کے ہیں وہ آل محمد کو عطا کی ہے، اور ہمارا کھانا بھی انہی کے صدقے، ہمارا پینا بھی انہی کے صدقے۔ وہ اور ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اللہ علی اللہ، وہ آج بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ نصیحی موجود ہیں، جب اللہ کی طرف سے انہیں کو اولاد ملتی ہے تو ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں اس بچے کو لے کے، جب پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں وہ اپنے بچے کو پہاڑ سے گرا دیتے ہیں اور ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر علی اللہ کا ہوا تو بچ جائے گا، اگر نہ ہوا تو بچ جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ نصیر نامی ایک بندہ تھا، صحابی علی علیہ السلام، نصیر جو مولا علی بادشاہ کا صحابی تھا۔ مولا کسی سفر پہ جا رہے تھے، اس سفر میں جاتے ہوئے مولا جانتے تھے کہ راستے میں ایک دریا آنے والا ہے۔ نصیر بھی جو مولا کا صحابی تھا، یہ بھی تھا، چند اور صحابی تھے، مولا کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے نصیر نے ذہن میں سوچا، وہ بھی جانتا تھا، نصیر نے ذہن میں سوچا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اس طرف تو راستے میں بہت بڑا دریا آ رہا ہے، اللہ جانے ہمیں مولا دریا میں کیسے لے کے جائیں گے، ہم اس دریا کو کیسے عبور کریں گے۔ وہ نصیر ابھی ذہن میں بتانا یہ ہے کہ یہ نصیری شروع کہاں سے ہوئی۔ وہ نصیر ابھی ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ہم اس دریا کو کیسے عبور کریں گے۔ اچانک مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے نصیر میرے قریب آ۔ نصیر مولا کے قریب آئے،
मौला फरमाते नसीब उस दरिया के किनारे पे खड़ा हुआ था। दरिया पे किनारे पे खड़े होकर वहां पे आवाज बुलंद कर। आवाज क्या बुलंद करनी है? ऐ जुमजुमा मछली, मेरे और तेरे मौला पूछ रहे कि हमें बता कि हमने दरिया को कहां से अबूर करना है। नसीब बात बहुत लंबी है, मुख्तसर कर। तीसरी मर्तबा जब ये नसीब मौला के पास आया है, काबुल आपने कहा है जुमजुमा इब्ने मुरमुरा इब्ने कुरमुरा, ये मछली है लेकिन एक नहीं है, कई मछलियां। मौला को कह रही है कि तेरा मौला ये जानता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है। मौला को ये नहीं पता कि मैंने दरिया को कहां से अबूर करना है। मौला ने हुक्म दिया, वो मछली बाहर है। मौला के कदमों पे गिर के उसने माफी मांगी। जब नसीब ने ये सारा मंजर देखा, उस वक्त इसकी नीयत बदली। इसने कहा कि वो अल्लाह कोई नहीं। तवज्जो, नतीजा देने लगा। इस नसीब ने कहा वो अल्लाह कोई नहीं, ये मौला ही हमारे खालिक है, ये मौला ही हमारे मालिक है, यही हमारे राज़िक है, यही हमें सब कुछ देते हैं। जब इसने इतनी बात की ना, मौला ने नियाम से तलवार को निकाला, इसका सर बदन से जुदा किया, फिर दुआ की। दुआ करने के बाद फिर उसे जिंदा किया। फिर मौला ने इससे पूछा, हाँ नसीब, अभी तू कहता है कि मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। उस वक्त नसीब मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहता, मौला पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया है कि आप ही खालिक हैं। पहले मुझे शक, अब यकीन हो गया आप ही हमारे खालिक हैं। अकीदा अपना कायम रखो और यही अकीदा रखो, पहले तौहीद, फिर रिसालत और फिर ईमान। यही ईमान आले मोहम्मद की इज्जत और उम्मत का सदका हमारी इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।